السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو بہت ہی انتہائی لاجواب اور مجرب وظیفہ قرآن کریم فرقان حمید سے بتائیں گے۔ آپ جس طرح کا بھی کالا جادو ہو، سحر ہو، نظر بد ہو، بندش ہو، اگر کالا پیلا نیلا جو بھی آپ پر جس طرح کا بھی آپ پر جادو ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اگر آپ نے اس کو ہمارے طریقے سے پڑھتے رہے کرتے رہے تو انشاءاللہ دوبارہ نظر بد وغیرہ نہیں ہوگی اور جادو سحر وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور دیکھا کریں تاکہ وظیفہ آپ کی صحیح سمجھ میں آئے، کیونکہ آپ وہ ویڈیو کو اسکپ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے آپ کو بہت ساری چیز سمجھ میں نہیں آتی اور آپ ہمیں کالنگ کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج کر رہے ہوتے ہیں، سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہم بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی مصروفیت ہے، ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو جو سوال آپ ہم سے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے تمام سوالات کے جواب اس ویڈیو کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، نفسا نفسی کا عالم ہے اور ہر آدمی اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ وہ اپنا محنت کر کے کوشش کر کے اپنے لیے خوشیاں پیدا نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کی خوشیوں کو اس سے دیکھا نہیں جاتا اور پھر دوسروں کی خوشیوں میں وہ مختلف طریقوں سے رکاوٹیں ڈالتا ہے، جادو سحر کے ذریعے سے یا مختلف طریقوں سے وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو جو ہوتا ہے یہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جادوگر ہے، آپ اس کے سامنے گئے اور اس نے آپ کی طرف دیکھ لیا اور پڑھ لیا تو بھی آپ پر جادو ہو جاتا ہے۔ کسی محفل میں آپ گئے یا ویسے کسی سے آپ نے ہاتھ ملایا تو اس سے بھی ہو جاتا ہے، اور اگر کسی پر جادو ہوا ہے اور آپ اس سے ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ ابھی جادو جو ہے نا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے یہ جادو ہوتا ہے۔ اب اس جادو سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ نماز تہجد کے ٹائم غسل کریں، غسل کر کے اپنے آپ کو خوشبو لگائیں، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، اور جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے 2 رکعت پڑھنے کی، 4 رکعت پڑھنے کی، 6 8 جتنی رکعتیں بھی نماز تہجد کی آپ کے اندر ہمت ہے وہ آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے پاس پانی بھی رکھیں، چینی بھی رکھیں، یہ 2 چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں۔ اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دم کر لیں، اس پانی کو بھی دم کر لیں، ہاتھوں پر دم کر پھونک مار کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، اور اس کا ثواب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کو آپ کو ایصال ثواب کریں، اور ثواب کرنے کے بعد اس کے بعد آپ دوبارہ سے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 71 مرتبہ 71 مرتبہ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، انما صنعوا
قید ساحر فلا یفلح الساحر ساحر حیث اتی۔ یہ آیت مبارکہ آپ 71 مرتبہ آپ پڑھیں اور آخر میں پھر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پانی کو دم کریں، چینی کو دم کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اور جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، بیماری ہے، یا گھر میں جھگڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے، دیکھیں رب ہے، رب سے تھوڑی چیز نہیں مانگنی ہوتی، بڑی سی بڑی چیز آپ مانگیں، چھوٹی سی چیز نہیں مانگیں، بڑی چیز مانگیں۔ وہ بڑا رحیم کریم ہے، سب عطا کرتا ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارا یقین مالک کریم پر پختہ ہو، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ رب پر ہو، مضبوط ہو کہ ہاں ہم جو مانگ رہے ہیں مالک کریم وہ ہمیں ضرور عطا فرما دے گا۔ تو یہ وظیفہ جو ہے آپ کرنے کے بعد دعا کریں، دعا کرنے کے بعد وہ جو پانی ہے آپ خود پی لیں یا گھر کے کسی برتن میں، یہاں سے لوگ پانی لے کر پیتے ہیں، کولر وغیرہ میں ڈال دیں۔ اور جو آپ کے پاس چینی ہے وہ چینی گھر کے چینی کے برتن میں تھوڑی سی ڈال دیں، اور اس کے بعد جو ہے بقیہ جو چینی ہے وہ چینی آپ جا کر کے چمٹیوں کو ڈال دیں۔ لیکن چمٹیوں کو ہم اس لیے ڈلواتے ہیں کہ یہ ایک صدقہ ہوتا ہے، اور چمٹیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم پر دگنے کا دگنا رحم کرتا ہے، اور وہ مخلوق اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اللہ پاک اپنے تمام مخلوق کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، تو ان کی جو دعائیں ہیں وہ بہت کام کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ چینی جو ہے میٹھی چیز ہے، جا کر کے چمٹیوں کی بل وغیرہ پہ جہاں چمٹی ہوں وہاں ڈالا کریں۔ تو یہ وظیفہ تقریباً 21 دن کا ہے، آپ 21 دن اس طرح آپ کر لیں اس آیت کا وظیفہ۔ اس کے بعد اس آیت کو یاد بھی کر لیں، ساتھ میں نمازوں کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں اللہ سے۔ اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 دن کے بعد ہر نماز کے بعد صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اور پھر جس کسی محفل میں آپ جائیں، کہیں بھی جائیں، تو یہی آیت آپ پڑھیں، انشاءاللہ وہاں جتنے لوگ بھی ہیں وہاں لوگوں سے آپ ملیں گے تو ان پر اگر جادو ہے، سحر ہے، تو ان کے جادو سحر کا آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی وہاں پر عامل ایسا موجود ہے کہ جو جادو وغیرہ کرتا ہے، اگر وہ بھی آپ پر اثر جادو کا کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اثر انداز آپ پر نہیں ہو سکے گا۔ بس یہ ہے کہ جانے سے پہلے آپ اس آیت کو پڑھتے جائیں، جب آپ وہاں داخل ہو جائیں تو آپ پڑھتے رہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اگر آپ کی کسی سے ملاقات ہے تو باتیں بھی کریں، اور تھوڑی دیر جیسے وقفہ ملے تو آپ اس آیت مبارکہ کو بھی آپ پڑھ لیں۔ آپ یقین کریں نہ ہی آپ پر جادو ہوگا، نہ سحر ہوگا، نہ آپ کے قریب جنات آئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اور پھر اللہ کی مخلوق کو تکلیف آپ نہ دیں، شریعت کی پابندی کریں، صدقات کریں اور اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% نہیں 100% جو ہے نا، آپ کو 100% آپ کو یہ فائدہ دے گا۔ تو آپ ہمارے بتائے ہوئے وظیفے کو کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر فائدہ ہو تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے وظائف کا ان تمام لوگوں کو کرنے کی اجازت ہے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں۔ اگر آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنا نام ضرور لکھیں، اور سلام کا جواب کمنٹس باکس میں ضرور دیں، پھر آپ کو بھی ہمارے وظائف کی اجازت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔